جان ایلیا ہوں جناب، میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، اس کا بے حد لحاظ کیجیے۔ ہم لوگ اردو شاعری پہ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اردو شاعری کی سمجھ ہے، اور یہ ایک بڑا پروجیکٹ بنتے جا رہا ہے، امپورٹنٹ پروجیکٹ بن رہا ہے، لیکن ہمارا کام اس لیے ہمیں پسند ہے کہ ہمیں اتنے سارے لوگوں کو ڈھونڈنے کا موقع مل رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک خاتون پاکستان سے آئی تھی، انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ جان ایلیا کی بیٹی ہیں۔ I did not know who John Elia is really. ان کا نام کہیں فلیٹنگلی کہیں سنا ہوگا تو سنا ہوگا، تو I googled him. He is such a rock star. ان کے تصویر کے ساتھ میں، ان کی پینٹنگز کے ساتھ میں if you see them, he does appear like a rock star. ان کے بڑے بڑے بال تھے اور ان کی بڑی ادائیں تھیں، کس طرح سے وہ اپنے بال پیچھے کرتے تھے، مشاعروں میں جاتے تھے تو لوگ پیچھے سے جانی جانی چلاتے تھے۔ تو ان کے لائف ٹائم میں بھی شاید انہیں احساس تھا۔ آج تو وہ بہت بڑے دکھتے ہیں، فیس بک پہ ان کے لاکھوں فینس ہیں، اور جو ان کے ساتھ میں آج کی کرنٹ جنریشن جس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہے، جس طرح سے ان کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، اٹس امیزنگ۔ اور لیکن جب وہ زندہ تھے شاید تب بھی ان کو احساس تھا کہ وہ کوئی بڑی چیز ہیں۔ تو جیسے یہ شعر کہ میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، میرا بے حد لحاظ کیجیے۔ اور اردو شاعری میں ویسے پرمپرا اپنے بارے میں اپنی تعریف کرنے کی، اپنے بارے میں پھر سے دنیا کو بتانے کی ہمیشہ رہی ہے۔ شاید انسیکیورٹی سے آتی ہے، یا واپس اس چیز کو اسٹیمپ کرنے کی نیڈ کی وجہ سے وہ آتی ہے۔ جیسے غالب صاحب نے کہا تھا کہ کہنے کو ہے دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور جگر صاحب نے فرمایا کہ شاعر فطرت ہوں میں، جب فکر فرماتا ہوں میں، روح بن کر ذرے ذرے میں سما جاتا ہوں میں۔ تو جان ایلیا ایک بہت بڑے پوئٹ ہیں۔ وی آر ریئلی ہیپی کہ ہمیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، وہ بھی ان کی بیٹی سے۔ پیش ہے ان کی بیٹی کے ساتھ چھوٹی سی گفتگو۔ میں اپنے والد سے بہت عرصے تک ناراض رہی، اور کیونکہ وہ ہمیں ایز والد وقت نہیں دیتے تھے، اور ان کا اس طرح سے کنٹریبیوشن ہماری لائف میں، ہماری اپ برنگنگ میں نہیں رہا۔ میری ساری اپ برنگنگ میری نانی خالہ نے کی، وہ ہمیں بہت کم میسر آئے۔ اور لیکن اب جب میں ریئلائز کرتی ہوں، میری امی بھی آف کورس بہت مصروف تھیں، ادیبہ تھیں اور بریڈ ارنر تھیں، تو ان کو کام کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا آفس۔ تو میرے ماں باپ ہم تینوں بہن بھائیوں کو کم میسر آئے۔ ہمارا بچپن مشکل بچپن تھا۔ لیکن اب جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں تو بعض اوقات تو مجھے یقین نہیں آتا کہ جو زندگی میں نے گزاری وہ میں نے گزاری، کیونکہ مجھے خواب کا سا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک مشکل زندگی تھی۔ اور لیکن اب جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں، اور آج اگر میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرے اندر میں مختلف ہوں، یا میں انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوں، یا میں اگر پلاٹو کو کوٹ کرتی ہوں یا ایرسٹوٹل کو کوٹ کرتی ہوں، یا میں نے اگر خلیل جبران کو پڑھا ہے، تو میرے خیال میں وہ اس وجہ سے ہوا کہ جب ہمارے رات کو کھانے کی ٹیبل پہ میرے امی ابو موجود ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی ہوتے تھے، تو کھانے کی ٹیبل پہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ ایک بہت علمی گفتگو ہوتی تھی۔ اس میں سیاست بھی ہوتی تھی، دنیا کی سیاست، دنیا کے مذاہب، شعر و شاعری، ادب، اور وہ چیزیں میرے کان میں نے سنی، میرے کان سے میرے دل میں گئیں اور میرے دماغ میں رہ گئیں، جن کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے یاد ہیں یا میں کچھ جانتی ہوں، کرتی ہوں۔ لیکن جب آج میں کچھ بولتی ہوں، کہتی ہوں، تو میں بہت حیران ہوتی ہوں۔ جب میں اپنی ہی آواز اپنے کانوں سے سنتی ہوں تو بازگشت ہوتی ہے، تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ ساری جو چیزیں میرے اندر سے آج نکل رہی ہیں وہ میرے بچپن میں میرے والدین کی وجہ سے مجھ میں گئیں، جس کی میں بہت شکر گزار بھی ہوں۔ جان ایلیا کی زندگی آف کورس وہ ایک شاعر تھے اور مختلف شاعر تھے،
اور جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سنکی اور پاگل بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی جو پرسنل زندگی ہوتی ہے، اگر وہ شادی کریں، ان کے بچے ہوں، تو وہ بہت آسان نہیں ہوتی، بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اور جان ایلیا کی زندگی اور ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہت تکلیف دہ زندگی تھی. ان کا اپنا ایک شعر ہے جو کہ ان کی قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے: میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ شعر ان کی زندگی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور میرے خیال میں ان کی پوری زندگی جو گزری، چاہے غمی ہو یا خوشی ہو، وہ اس پورے شعر میں ایک طرح سے دریا میں کوزے کی طرح بند ہے. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں.